أجنبينا بنور هدينا من مكة حبيبي. اللہ تعالیٰ فرعون کی موت کا منظر قرآن میں کچھ اس طرح سے پیش کرتے ہیں۔ سورہ یونس میں ذکر کیا ہے، اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کرا دیا، پھر ان کے پیچھے پیچھے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ظلم اور زیادتی کے ارادے سے چلا، یہاں تک کہ جب ڈوبنے لگا تو کہنے لگا کہ میں ایمان لاتا ہوں کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ جواب دیا گیا، اے اب ایمان لاتا ہے اور پہلے سرکشی کرتا رہا اور مفسدوں میں داخل رہا، آج ہم تیری لاش کو نجات دیں گے تاکہ تو ان کے لیے نشان عبرت ہو جو تیرے بعد ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں فرعون اور اس کے لشکر کے غرق کیے جانے کی کیفیت کو بیان کیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر چلے تو بچوں اور عورتوں کے علاوہ جنگجوؤں کی تعداد 6 لاکھ بیان کی جاتی ہے۔ تو فرعون سخت غضبناک ہوا اور تمام ریاستوں سے لشکروں کو اکٹھا کیا، اور فوجیوں میں سے کوئی نہیں بچا۔ پھر سورج نکلتے نکلتے ان سے جا ملے۔ دونوں جماعتیں ایسی جگہ جا ملی کہ سمندر موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے سامنے ہے، اور ان کے پیچھے فرعون اور اس کا لشکر۔ اس پریشانی سے نجات پانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے دعا کے لیے اصرار کیا، چنانچہ اس وقت تنگی کشادگی میں بدل گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے عصا سمندر پر مارے۔ چنانچہ جب انہوں نے مارا تو سمندر پھٹ گیا، پھر ہر راستہ بلند و بالا پہاڑ جیسا ہو گیا، اور 12 راستے بن گئے، ہر جماعت کے لیے ایک راستہ ہو گیا۔ اللہ نے ہوا کو حکم دیا، پس زمین خشک ہو گئی، جیسا کہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، اور ان کے لیے دریا میں خشک راستے بنا لے، پھر نہ تجھے کسی کے آ پکڑنے کا خطرہ ہوگا نہ ڈر۔ پانی راستوں کے درمیان کھڑکیوں کی طرح پھٹ گیا تاکہ ایک جماعت دوسرے کو دیکھ سکے، اور انہیں یہ شک نہ ہو کہ وہ لوگ ہلاک ہو گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی سمندر پار کر گئے تو فرعون یہ منظر دیکھ کر سخت حیران ہوا، ہکا بکا رہا اور ڈر گیا، اور واپسی کا ارادہ کیا۔ افسوس اس کے لیے جائے فرار کہاں ہے۔ نوشتہ تقدیر پورا ہو کر رہا اور دعا قبول کر لی گئی۔ فرعون اپنے آپ کو قابو میں نہ رکھ سکا، چنانچہ اپنے امراء کے سامنے قوت کا مظاہرہ کیا اور کہا کہ بنی اسرائیل سمندر کے ہم سے زیادہ حقدار نہیں۔ بس سارے کے سارے لوگ سمندر میں داخل ہو گئے۔ جب سمندر کے بیچ میں ہوئے اور پورے لوگ سمندر میں آ گئے، اور جو ہی ان میں سے پہلے شخص نے نکلنے کا ارادہ کیا، قادر مطلق نے سمندر کو ان پر مل جانے کے لیے حکم دیا، بس وہ مل گیا اور کوئی نجات نہیں پا سکا، اور لہریں انہیں غوطہ دینے لگیں۔ فرعون کو لہروں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، پھر اس پر موت کی سختیاں طاری ہو گئیں، اور پکار اٹھا کہ میں ایمان لاتا ہوں کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ فرعون ایسے وقت ایمان لایا جب اس کا ایمان نفع بخش نہیں رہا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرعون سے جواباً کہا، اب ایمان لاتا ہے اور پہلے سرکشی کرتا رہا اور مفسدوں میں داخل رہا۔ جب بعض افراد کو فرعون کی موت کے بارے میں شک ہوا تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا کہ فرعون کی لاش اس کی معروف و مشہور ذرہ کے ساتھ زمین کے نیچے، زمین کے ایک اونچے حصے پر ڈال دے۔